ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں اوور کوٹ غلام عباس کی کہانی پڑھ رہے تھے، جس کا آج ہم لاسٹ پارٹ پڑھیں گے اور کہانی کو اینڈ کریں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ایک نوجوان لاہور کی سڑکوں پر مٹر گشت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اسے گاڑی میں ڈال کر قریبی اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ آج ہم مزید پڑھیں گے کہ اس سے آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ On duty that night is in the casualty department were Assistant Surgeon Khan and two young nurses, Shahnaz and Gil. On duty that night, اس رات ملازمت پر in the casualty department ہلاکتوں والے ڈپارٹمنٹ میں were Assistant Surgeon Khan، ان میں اسسٹنٹ سرجن خان تھے، and two young nurses اور دو نوجوان نرسز تھیں جن کے نام شہناز اور گل تھے۔ ہی واز اسٹل ویئرنگ ہز براؤن اوور کوٹ، اس نوجوان نے ابھی تک بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا، اینڈ دی سلک اسکارف، اور اس نے ریشمی جو رومال تھا وہ بھی گلے میں لیا ہوا تھا۔ دیر ور لارج اسٹینس آف بلڈ آل اوور ہز کلاتھ، دیر ور لارج اسٹینس آف بلڈ، وہاں خون کے بڑے بڑے دھبے تھے، آل اوور ہز کلاتھ، اس کے سارے لباس پر۔ سم ون ہیڈ، کسی شخص نے، آؤٹ آف سمپتھی، رحم کی وجہ سے، پلیسڈ دی ینگ مین's green felt hat on his chest so that it should not be lost، کسی شخص نے رحم کی وجہ سے یا ہمدردی کرتے ہوئے اس شخص کی وہ جو نیلی ٹوپی تھی یا ہیٹ تھی اسے اس کی چیسٹ چھاتی پر چھوڑ دیا، سو دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی لاسٹ، تاکہ وہ کہیں کھو نہ جائے، یعنی کوئی اس کو اٹھا نہ لے۔ سیمز کوائٹ ویل ٹو ڈو، ویل ٹو ڈو کا مطلب ہے کھاتا پیتا، اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا۔ سیمز کوائٹ ویل ٹو ڈو، کھاتا پیتا دکھائی دیتا ہے۔ نرس شہناز سیڈ ٹو نرس گل، نرس شہناز نے جو دوسری نرس گل تھی اس سے کہا، یعنی کہ یہ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے دکھتا ہے۔ ٹو وچ شی ریپلائڈ ان اے لور ٹون، اور نرس گل نے اس بات کا جواب آہستہ سے دیا، لور ٹون میں جواب دیا، آل ٹوکڈ اپ فار سیٹرڈے نائٹ پور چیپ، آل ٹوکڈ اپ، ساری تیاری تھی، فار سیٹرڈے نائٹ، اس ہفتے کی شام کو منانے کے لیے، پور چیپ، لیکن غریب بیچارہ، یعنی یہ شخص یہ ساری تیاری اس ہفتے کی شام کو منانے کے لیے کر کے نکلا تھا، لیکن اب قسمت اچھی نہیں تھی۔ ڈیڈ دے کیچ دی ڈرائیور، کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑ لیا، یعنی جس سے ٹکر ماری تھی؟ نو ہی گاٹ اوے، نہیں وہ بھاگ گیا۔ وٹ اے پٹی، کتنے ہی رحم کی بات ہے۔ ان دی آپریٹنگ تھیٹر دی اسسٹنٹ سرجن اینڈ دی ٹو نرسز ود دیئر فیسز کنسیلڈ بیہائنڈ ماسک ور اٹینڈنگ دی ینگ مین، اس آپریشن تھیٹر میں دا اسسٹنٹ سرجن، جو اسسٹنٹ سرجن تھے اور ان کے ساتھ جو دو نرسیں تھیں، ود دیئر فیسز کنسیلڈ بیہائنڈ ماسک، جن کے چہرے ماسک کے پیچھے ڈھکے ہوئے تھے یا چھپے ہوئے تھے، ور اٹینڈنگ دی ینگ مین، وہ اس نوجوان آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ اونلی دیئر آئیز ور ویزیبل، اور ان کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہی واز لائنگ آن اے وائٹ ماربل ٹیبل، اسے ایک سفید رنگ کے ماربل کے ٹیبل پر لٹایا گیا تھا۔ ہز ہیئر واز اسٹل اسموتھ اگینسٹ ہز ٹیمپلز، اس کے بال ابھی تک ملائم تھے، اگینسٹ ہز ٹیمپل، اور اس کے کن پٹیوں تک آئے ہوئے تھے۔ دا اسٹرانگ سینٹڈ آئل، دا اسٹرانگ، اور ایک مضبوط خوشبو والا تیل، ود وچ، جس کے ساتھ، ہی ہیڈ ڈریسڈ اٹ ارلیئر، جس کے ساتھ اس نے اپنے بالوں کو پہلے تیار ہوتے وقت مہکایا تھا، یعنی کہ تیل کو اپنے بالوں میں لگایا تھا۔ دیٹ ایوننگ، اس شام، اسٹل گیو آؤٹ آف فینٹ اڈور، ان میں سے ابھی تک ایک تیکھی خوشبو آ رہی تھی، یعنی کہ وہ بالوں میں سے جو تیل کی خوشبو تھی وہ ابھی تک نہیں گئی۔ ہز کلوتھس ور ناؤ بین ٹیکن آف، اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ دا فرسٹ ٹو بی ریمووڈ واز دی وائٹ سلک اسکارف، اور سب سے پہلے جس چیز کو اتارا گیا وہ اس کا سفید رنگ کا ریشمی اسکارف تھا، یعنی اب وہ اس کا آپریشن کرنے لگے ہیں یا اس کو فردر دیکھنے لگے ہیں۔ بنیتھ دی اسکارف، اس کے اسکارف کے نیچے، دیر واز
There was neither a tie nor a collar. उसके स्कार्फ के नीचे ना ही टाई थी और ना ही कॉलर था. Not even a shirt. यहाँ तक कि शर्ट भी नहीं थी. When the overcoat was removed, और जब उसका overcoat उतारा गया, it was found that ये बात पता चली, the young man was wearing underneath only an old cotton sweater, कि उस बंदे ने नीचे सिर्फ एक पुराना कॉटन का स्वेटर पहना हुआ था, which was all in holes, जिसे जगह जगह पर सुराख हुए थे. Through these holes one could see the dirty vest, which was in an even worse state than the sweater. Through these holes, उन सुराखों से one can see, कोई भी शख्स देख सकता है, the dirty vest, उस मैली या बदनुमा बुनियान को, which was in an even worse state, जो उससे भी बुरी हालत में थी, than the sweater, स्वेटर से भी ज़्यादा. Layers of dirt covered his body. Layers of dirt, मैल की कई तहें, covered his body, जिन्होंने उसके जिस्म को ढांपा हुआ था. He could not have had a bath for at least 2 months. और लग क्या रहा था कि तकरीबन ये शख्स, he could not have had a bath, कि ये शख्स तकरीबन 2 महीने से नहीं नहाया, पिछले 2 महीने से इसने गुस्ल नहीं किया. Only the upper part of his neck was clean. उसकी गर्दन का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा साफ था. And well powdered, और उसे पाउडर भी लगाया गया था. The shoe and the socks now came off. और अब जूते और जुराबें उतारी गईं. The shoes were old. जूते पुराने थे, but brightly polished, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से पॉलिश किया गया था. As to the socks, और जहाँ तक जुराबों की बात है, in color and pattern the one was quite different from the other. वो रंग और साइज़ के एतबार से हर जराब दूसरे से मुख्तलिफ थी, यानी कि दोनों पाँव में मुख्तलिफ रंग की जराबें पहनी हुई हैं. There were holes at the heels. उन जराबों में एड़ी की जगह पर सुराख थे. And where the flesh showed, और जहाँ रोशनी क्या दिखा रही थी, through the holes, उन सुराखों में से it was creamed with dirt, कि उसके पाँव मट्टी से भरे हुए थे, ये गंदगी से भरे हुए थे. He was by now dead. वो अब मर चुका था. And his lifeless body lay on the white marble slab, और उसकी जो लाश थी वो उस मार्बल की प्लेट पर या उस मार्बल के उस तख्ते पर पड़ी हुई थी. The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. ये वो चंद चीज़ें हैं जिन्हें अब आगे बताया जाएगा उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों में से निकली. अब क्या क्या चीज़ें थी? अ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक स्याह रंग का कंघा. अ हैंडकरचीफ, एक हाथ वाला रुमाल जो आमतौर पर हम हाथ में रखते हैं. 6 आनास, 6 आने. एंड अ फ्यू पाइस, कुछ पैसे. अ हाफ स्मोक्ड सिगरेट, और एक आधा पिया हुआ सिगरेट. A little diary in which the names and address of a few people were noted, और एक छोटी सी डायरी जिसमें कुछ लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे. A list of gramophone records, ग्रामोफोन का जो रिकॉर्ड था उसकी एक लिस्ट. ये वो लिस्ट है कि जो उसने म्यूज़िक वाली दुकान से ली थी. And a few hand bells which distributors had thrust upon him during his evening promenade, और फिर उसके पास कुछ दस्ती इश्तिहार थे कि जो रास्ते में चलते वक्त कुछ लोगों ने उसके हाथ में थमा दिए थे. अ लॉस, अफसोस के साथ. हिज लिटिल कैन, उसकी छोटी छड़ी. विच वॉज परहैप्स लॉस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, जो हादसे के वक्त गुम हो चुकी थी. वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, उसको इस लिस्ट में शुमार नहीं किया गया. तो अब आपको कहानी समझ आई होगी कि ये कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है कि जिसे कई परेशानियां हैं, जो अमीर नहीं है लेकिन उसका ज़ाहिरी लिबास उसे किसी और तरह लोगों के सामने दिखाता है. आप इस कहानी को यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों को दिखते हैं या जैसे लोग हमें दिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि हकीकत भी वैसी ही हो, लोग वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हों. अब ट्रांसलेशन के अलावा इस चैप्टर के
کویشچن آنسر کریں گے. کویشچن نمبر 1 آپ کریں گے جس میں آپ ایم سی کیوز وغیرہ کو جو دیے گئے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. کویشچن نمبر 2 میں آنسر دی فالوئنگ کویشچنس. آپ یہ جو شارٹ کویشچنس ہیں ان کے آپ آنسرس یاد کریں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں.